بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بیہودہ اور غلط باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، کہ بے شک اس کا عذاب تو پوری تباہی ہے، اور بے شک جہنم تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ سورہ الفرقان کی آیات 63 تا 66 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج منگل ہے 29 رجب المرجب 1436 ہجری، 19 مئی 2015 ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بریگیڈیئر صاحب تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم، اور آپ کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریگیڈیئر فاروق صاحب کی اجازت سے ہم پڑھنا چاہیں گے آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کرکٹ شائقین کے لیے کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ شاندار استقبال، سیکیورٹی بہترین لیکن کم سے کم نظر آنے چاہیے، وزیر داخلہ کی ہدایت۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی 6 سال بعد بحالی۔ زمبابوے کی ٹیم حرارے سے براستہ دبئی لاہور پہنچی ہے۔ سخت سیکیورٹی میں انہیں ہوٹل شفٹ کیا گیا ہے۔ جمعے کو قذافی اسٹیڈیم میں پہلا T20 میچ ہوگا۔ 75% ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ ٹیم کے روٹ میں آنے والے تھانوں کو جدید اسلحہ اور بلٹ پروف جیکٹس دے دی گئی ہیں۔ مہمان ٹیم کو ہم بھی پاکستان کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پاکستان میں یہ جو سفر شروع ہوا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا، یہ جاری رہے۔ بریگیڈیئر صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں 6 سال کے بعد بریگیڈیئر صاحب پاکستان کے اندر کرکٹ ریوائیو ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے۔ ہمارے دشمنوں کی تو بھرپور کوشش تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ تمام کی تمام ان کی سازشیں الحمدللہ ناکام ہو گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ دشمن نے تو بڑی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اگر آپ کو یاد ہو مارچ 3 یا 4 تاریخ تھی، مجھے بھی میں ڈیٹ بھول رہا ہوں، 2009 میں، کہ کیسے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم آئی اور کس طرح لبرٹی چوک پہ راؤنڈ اباؤٹ پہ وہ سارا سانحہ جو ہے وہ پیش آیا۔ ہمارے ایک 2 وارڈن بھائی ہیں جو ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اگر آپ کو یاد ہے۔ جی، تو وہ تو اس میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنل ورلڈ پہ کرکٹ سے آئسولیٹ کر دیا۔ یہاں پہ ظاہری بات ہے سیکیورٹی کے خدشات تھے، ٹیموں نے آنا یہاں پہ، اپنا فورن کنٹری نے اپنی ٹیمیں بھیجنا بند کر دیں، تو ایک بڑا ان کا تو بڑا نیچرل ریئیکشن تھا۔ لیکن نقصان ہمیں ہوا کہ ہمیں جو کرکٹ کھیلنی پڑی، پھر ہم جب کبھی دبئی میں جاتے تھے، کبھی شارجہ میں جاتے تھے، نیوٹرل گراؤنڈز پہ جا کے پھر ہم نے باقی ممالک کے ساتھ جو ہے ایٹ لیسٹ وہ رابطہ جو ہے وہ قائم رکھا۔ لیکن اب 6 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں دس از گڈ، اور کریڈٹ دینا چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ نظر آ رہا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیسٹ آف دی بیسٹ سیکیورٹی جو ہے وہ ارینجمنٹس ہوں، اور جو کہ ٹھیک ہے، بے شک میں کہتا ہوں زیادہ بھی وہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لگ تو یہ رہا کہ جس طرح زمبابوے کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان، کوئی بات نہیں، اگر پریزیڈنشل لیول آپ سیکیورٹی ان کو دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل کرکٹ کمیونٹی میں اگر پاکستان میں ان کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ چھوٹا موٹا یہ جو معاملات ہیں کراچی میں آگے پیچھے، یہ ایک اور فنومنا ہے جو دہشت گردی کی جنگ ہے، اس کے خلاف بھی پاکستان بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ چیز بحال ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں، تو دیکھیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کرکٹ سٹافڈ ہیں۔ کرکٹ ہماری ایک قسم کی نمبر 1 گیم جو ہے وہ پاکستان میں بن چکی ہے، اور لوگ جو ہیں پاکستان میں اپنے سٹیڈیمز کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، کئی شہروں میں تو یہ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں، حیدرآباد کی بات ہے، کچھ اور سٹیڈیم کہ جہاں پہ شادی جو گھر ہے نا وہ بن گئے ان کی گراؤنڈز کے اندر، کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی لوکل انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ انٹرسٹ ان کو وہ نہیں مل رہا ہے۔ اور ایک دیکھیں ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جہاں پر آپ وفاقی حکومت کو، پنجاب حکومت کو، PCB کو کریڈٹ دے رہے ہیں، وہاں پر ہمیں سب سے زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے زمبابوے کرکٹ ٹیم کو۔ ہمارے معزز مہمان ہیں اور وہ واقعی مستحق ہیں صدارتی پروٹوکول کے۔ بلکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ہمیں وجہ تو بڑی کلیئر ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم، کئی مرتبہ ہم نے سنا
کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، لیکن ہمیشہ دھوکہ دیا، وہ بھی بھارت کے مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئے. ہم لوگ گئے، ہم نے وہاں پہ میچز کھیلے وہاں پہ بنگلہ دیش میں، لیکن انہوں نے ہمیشہ، کیونکہ وہ انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے بنگلہ دیش میں، اور حسینہ واجد کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان دشمن ہے، تو انہوں نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو کبھی کرکٹ ٹیم کو یہاں آنے نہیں دیا. لاسٹ منٹ میں معاملہ سیبوٹاج کر کے مطلب ایک قسم کا ہائپ کریٹ کی انٹرنیشنل میں کہ دیکھیں جی پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں. تو زمبابوے کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور میں خیال زمبابوے آئے گی تو کل کو سری لنکا ٹیم ضرور دے ول آلسو کم بیک. لیکن ایک میں بات کہتا ہوں یہاں پہ، ایک اور ہمارے جو جس کو میں کہتا ہوں دشمن وزیر اعظم پرائم منسٹر مودی، انہوں نے بھی 5-6 دن پہلے کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کی کہ جی ٹھیک ہے ہم پاکستان نیوٹرل گراؤنڈ پہ پاکستان پہ کھیلنے کو تیار ہے، مطلب دبئی میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس قسم کے یہ جو ان کے جو دیکھیں نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. تو ہمیں اس کسی قسم کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. ایک طرف وہ ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ان کی را یہاں پر انوالو ہے، اب سے بہتر کون جانتا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اوور بورڈ نہیں جانا چاہیے کہ وہ بڑا کہہ رہے ہیں جی ہم ویلکم کرتے ہیں انڈیا کی طرف سے کرکٹ ڈپلومیسی. نہیں، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ ایک بڑا ویل تھاٹ آؤٹ نیشنل لیول پہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم کسی بھی سطح پر کرکٹ نہیں کھیلیں گے جب تک وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی ختم نہیں کرتے. ہمیں واضح ان کو میسج دینا چاہیے، آپ کی بات صحیح ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس قسم کی ویلکمنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. حکومت کی پالیسی دیکھنی چاہیے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اور پالیسی ہماری بڑی کلیئر ہے. جب تک آپ پاکستان میں آپ اپنی یہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، آپ کا را جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے آپ کو بلوچستان میں، کراچی میں وغیرہ، افغانستان سے بیٹھ کے یہ سب گڑبڑ کر رہا ہے، جب تک آپ یہ معاملات روکیں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اس قسم کے معاملات میں کرکٹ ہو گیا، پیپل ٹو پیپل کورٹ، ہم آگے نہیں چلیں گے. آپ ایک طرف کنفرنٹ تو کری ہماری سیکورٹی ایجنسیز بھی، ہماری خفیہ ایجنسیز بھی، جن میں ISI سرفہرست ہے، اور یقیناً پوری دنیا معترف ہے ان کی کاوشوں کی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو بھی اب بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بھارتی فلموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بھارتی گانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو ہم اپنی گاڑیوں میں لگاتے ہیں، اپنے گلی محلوں میں لگائے ہوتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے تمام لوگوں کو جو کہ بھارتی گانے سنتے ہیں، اور اس میں بھی ایک قومی مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت ہی اچھی چیز کی طرف آپ نے اپنا توجہ دلائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلچرل انویژن ہے انڈیا کی طرف سے، یہ بھی ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے کہ کیسے پاکستان کے عوام کو سائیکولوجیکلی سبورٹ کرنا، کیسے ان کو سائیکولوجیکلی ہٹ کرنا، کیسے اپنا کلچرل انویژن کر کے یہاں پہ اپنا انفلوئنس قائم کرنا. ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے تو بڑی فرینکلی سپیکنگ آپ کی بات صحیح ہے، بڑی شرم آتی ہے جب میں اخبار کھولتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں وہاں پہ اگر ایک پاکستانی فلم مثال کے طور بن گئی ہے لیکن 10 انڈین فلموں کے ایڈ لگے ہوئے ہیں مختلف لاہور کے سینماز دیکھ لیں، لاہور سمیت پورے پاکستان کی سینماز دیکھ لیں، پاکستانی فلمیں تو نہیں چل رہی، وہاں پہ انڈین فلموں کی بھرمار ہے. یہی تو ان کی سازش تھی کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو بالکل ختم کر دو، سبوٹاج کر کے اس کو تباہ کروا دو، اور پاکستان کی فلم کو جو ہمارے سنیما ہالز ہیں اور لوگوں کے جو ذہن ہیں ان میں انڈین فلم انڈسٹری کو آ کے ان کو بالکل مسلط کر. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیمرا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیبل پر جس طرح سے ان کی ثقافتی یلغار ہے، ولگیرٹی ہے، جس طرح سے بیہودہ ننگی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اس سے ہماری نئی نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے، ہمارے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں، ہمارے جو ریاست کے جو ریگولیٹری ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ریگولیٹری ادارے ہیں، دیکھیں حکومتیں آنی جانی ہیں لیکن ادارے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور کچھ نیشنل لیول پہ کچھ پالیسیز ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ اس کام کی اجازت نہیں دینی. تو لہٰذا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیمرا یہ باقی ایسے ہمارے ادارے ہیں وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں. بھائی آپ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کھل کے بتائیں کہ اگر دشمن پاکستان میں یہ کر رہا ہے ان کی فلمیں جو ہیں وہ بین کر دو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک اور ان کا جو کلچرل انویژن کا. آپ کبھی غور کریں، جو انڈیا سے جب ڈیلیگیشن واگا کراس کرتی ہیں 2-3 دن یہاں پہ گزارتے ہیں پھر وہ واپس جاتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ بھی جو آتے ہیں نا، ان میں بھی میں آپ کو بتا دوں پتہ نہیں کوئی لوگ کیسے آتے ہیں، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ایک چیز وہ ہمیشہ بولتے ہیں، آپ ذرا غور سے نوٹ کریں، جب وہ واگا واپس جا رہے ہوتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو لائن ہے نا یہ تو ایک آرٹیفیشل سی لائن ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ لائن نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ایسی 1947 میں بن گئی تھی, یہ ان کی بہت بڑی سازش ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے, ایک تھیوری ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک تھے پہلے بھی, ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے, چھوڑے میں ان لائن شائن کو ختم کریں. دو قومی نظریے کو چیلنج کر رہے ہیں, اور لاہور میں آ کے وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا لاہور پاکستان کے قسم کا آئیڈیالوجیکل کیپٹل ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے جب آگے سے گزرتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مال روڈ پہ جب نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں سے نظریہ پاکستان کو فارملی جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور ابھی بھی ہماری اس گفتگو کے جس میں ہم بات کریں بھارتی فلموں کو بین کرنے, بھارتی گانوں کو بین کرنے کے حوالے سے, سینما گھروں میں ان کی فلمیں بین, بہت سارے جو سیکولر لبرل طبقات ہیں ان کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کل کو ان کے کسی گھر والے کو مارتی ہے را اور وہ دہشت گردی کی کارروائی کا نشانہ بن جاتے ہیں, تو پھر ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اب بتائیں کہ جو ننھے معصوم جانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ہمارا دشمن شہید کر رہا ہے, تو اس کے بعد آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے پوری قوم کو اب ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے. دیکھیں احتشام, یہی تو ٹریجڈی ہے, یہ تو المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں, ایسے ادارے ہیں, ایسی این جی اوز ہیں, ایسی آرگنائزیشن سول سوسائٹی میں جو کہ انفارچونیٹلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ انڈیا کی طرف سے وہاں پہ را ہو کوئی اور ادارے ہوں وہ فنڈڈ ہوتے ہیں, چاہے ناروے سے پیسہ آ رہا ہے, چاہے جرمنی سے پیسہ آ رہا ہے, لیکن پیچھے اگر آپ ٹریل دیکھیں تو وہ انڈیا ہی بنتا ہے, را ہی بنتا ہے. تو اب یہ ادارے جو ہیں جب ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو ان کا ایجنڈا پروموٹ کریں گے, وہ تو اینٹی پاکستان ایجنڈا پروموٹ کریں گے, وہ تو پرو انڈین ایجنڈا پروموٹ کریں گے. اور اس طرح کے بہت سارے میڈیا کی صفوں میں بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہتی ہیں جی ساؤتھ ایشیا میں فری میڈیا ہونا چاہیے, بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا چاہیے, اور پھر وہ پرائم منسٹر پاکستان کو وہاں پہ بلاتے ہیں اور جو کہتے ہیں ان کا خدا ہمارا خدا تو ایک ہی ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے, ہمارے میڈیا کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں. اور تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان کے عوام جو ہیں بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں, وہ دیکھیں نا, ہمارا جو عوام ہے نا, جو عام آدمی ہے, وہ اس میں اس کا لیول آف جو اویئرنیس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کون ایک جملہ کوئی شخص بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون بول رہا ہے, یہ کس کی بات آگے کر رہا ہے, کس کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے. تو پاکستانی جو قوم ہے دے آر ویری کلیئر کون پاکستان کے ساتھ ہے. اب دیکھیں نا یہ چائنا پاکستان کوریڈور, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے جو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, یہ وہ تمام چیزیں, لیکن وہ انٹرنل معاملہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی قوتیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم کو اپوز کیا, آج وہ قوتیں سامنے نظر آ گئی دوبارہ, اور چائنا پاکستان کوریڈور کو متنازع بنا, اور ان قوتیں جو کہ کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس بلاتی ہیں, بھارتی سشما سوراج سے ہاتھ ملانا اپنا فخر محسوس کرتی ہیں اور بہت خوش ہو رہی ہیں کہ ہم کسی ہندو رہنما سے ہاتھ ملائیں. اس پر مزید بات بھی ہوگی ناظرین, کچھ مزید خبریں بھی ہیں چودھری نثار کے حوالے سے, زرداری صاحب کے حوالے سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. وائک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. کل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بالآخر کراچی پہنچ ہی گئے. تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ کراچی تشریف لے گئے. سانحہ کراچی سفرہ کے حوالے سے انہوں نے مختلف ملاقاتیں بھی کی. سب سے پہلے وہ کور ہیڈ کوارٹرز گئے, وہاں پر ڈی جی رینجرز سے انہوں نے ملاقات کی, رینجرز ہیڈ کوارٹر میں. پھر وزیر اعلیٰ سندھ گورنر سے بھی ملاقات ہوئی. خبر ہے نجی سیکورٹی ایجنسیاں قوانین کے مطابق کام نہیں کر رہیں. سانحہ کراچی دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے قریب پہنچ گئے نثار. سانحہ سفرہ گوٹ کی 3 سمتوں میں تحقیقات ہو رہی ہے. ذمہ دار فوکس ہو چکے, مجرم کٹہرے میں لائیں گے. را یا غیر ملکی ہاتھ ملوث قرار دینا قبل از وقت ہوگا. ملزم معظم علی کے بارے میں تفصیلات جلد بتاؤں گا. نواز شریف سے کوئی ناراضی نہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ T20 میچ نہیں, یہ طویل اور صبر آزما ہے. رینجرز کی کارکردگی کے باعث کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. اب تک 10,000 آپریشن, 36,000 افراد گرفتار کیے گئے. میڈیا سے گفتگو, قائم علی شاہ سے ملاقات, رینجر ہیڈ کوارٹر کا دورہ. پھر آرمی چیف کا بیان ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے چابک دستی اور معلومات ضروری ہیں. وزیر اعظم سے ملاقات, را کی سرگرمیوں پر غور. انتہائی مشکل حالات میں نہایت دشوار گزار علاقوں سے دہشت گردوں کی کمین گاہوں کا صفایا کیا. ان کامیابیوں سے پاکستان آرمی کی صلاحیتوں کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے. قوم کو پاک فوج پر فخر ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اور آرمی چیف کا بیان بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. معلومات ضروری ہیں, چابک دستی بہت ضروری ہے.
وزیر داخلہ فرما رہے نجی سیکیورٹی ایجنسیاں قوانین کے مطابق کام نہیں کر رہی. کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہیں, ہماری ایجنسیز کے اندر بھی, جن کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات ہے, آپ نے لفظ استعمال کے بالآخر چودھری نثار علی صاحب کراچی پہنچ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 4 دن پہلے ثانیہ کراچی جو بس اٹیک ہوا, جس کے بعد بڑی ہائی لیول میٹنگز ہوئی وہاں پہ, جہاں پہ آرمی چیف بھی تھے, گورنرز سب سے پہلے آرمی چیف وہاں تشریف لے گئے پہنچے. اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان, ان سب نے جو ہائی لیول میٹنگ چیئر کی, میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی صاحب کو ادھر ہونا چاہیے تھا, بیکاز ہی از دی انٹیریئر منسٹر. نیشنل ایکشن پلان کو جس کے جو فوکل پوائنٹ ہیں وہ تو چودھری نثار علی خان ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن دیر آئے درست آئے, چلے جی دیر آئے درست آئے, ٹھیک بات ہے, اگر وہ اب ایکٹیو ہو گئے تو چل اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑی مزدار بات کی ہے, دیکھنا آج یہ نیشن اخبار کی وہ ہیڈ لائن ہے, وہ صحیح کہتے ہیں کہ ٹیرر وار جو ہے, یہ وار آن ٹیرر, یہ T20 یا ون ڈے میچ نہیں ہے. میرا خیال میں وہ ان کی بات صحیح ہے کہ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ راتوں رات جو ہے وہ ٹیررزم بالکل زیرو ہو جائے گی, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک پروسیس ہے, آپ کو پروگریسولی آگے بڑھنا پڑے گا, ان کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. ان کی سینکچوریز ہیں, ان کے جو اڈے ہیں, ان کی جو فنڈنگ کو ختم کرنا, ان کے سلیپر سیل, پھر جو باہر ایکسٹرنل فورسز ہیں جو ان کی مدد کرنی ہے, وہ معاملات کو روکنا, پھر یہ جو ویپنائزیشن والے معاملات ہیں کراچی میں, بلوچستان میں, تو یہ بہت ملٹی فیسٹڈ ہے کہ ہمیں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی صف بندی کرنی چاہیے. وہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہماری کوتاہی جس میں فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اشارہ کیا کہ نجی سیکیورٹی ایجنسیاں قوانین کے مطابق کام نہیں کر رہی ہیں. پھر پولیس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر سیاسی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, وہاں پر ایک خاص مائنڈ کے لوگوں کو, ایک خاص سیاسی تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے, اور اس وجہ سے بھی وہاں پر انفارمیشن لیکس ہو جاتی ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. جو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, اگر آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کو میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے ان کے درمیان اور جو پروونشل یا فیڈرل جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں. میرا خیال ہے یہ بات صحیح, ان کے درمیان میں بھی ان کو بھی انٹیگریٹ کرنا چاہیے آپ کا اوور آل جو سیکیورٹی پلان ہے, کیونکہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی میں زیادہ تر میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے سویلینٹ بھی ہیں, لیکن اس میں زیادہ تر ریٹائرڈ فوجی ہے, سولجرز ہیں. کئی کمپنیز تو ایسی پرائیویٹ سیکیورٹی جن میں ہیں ہی فوج کے ریٹائرڈ کمانڈوز جو ہیں, تو لہٰذا اگر ان کو بھی آپ انٹیگریٹ کریں اپنے اوور آل سیکیورٹی پلان میں اس شہر میں, تو اس سے بڑی بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن وہ ہے. پھر فیڈرل اور پروونشل ایجنسیز کے درمیان اچھی انٹیلیجنس شیئرنگ, اچھی انٹیلیجنس کوآرڈینیشن. اور پھر میرا خیال ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ادارہ جو گورنمنٹ نے بنایا, قانون بھی ہو گیا, پاس ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اسکیلیٹن انفراسٹرکچر آن گراؤنڈ ہے, نیکٹا کا ادارہ, بھائی اس کو اب پہلے نہیں کر سکے. دیکھیں فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے, بڑی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی, یہاں سے ادھر, ادھر سے ادھر بھی ایڈجسٹمنٹ. ابھی آگے والا بجٹ آ رہا ہے, اس میں بھائی نیکٹا کے لیے ڈیفینٹ جو ریکوائرمنٹ ہے چند ارب روپے وہ ایلوکیٹ کیے جائیں. جو انٹیلیجنس کا جو پورا ڈائریکٹریٹ بنانا چاہتے ہیں کوآرڈینیشن کے لیے اسلام آباد میں, تمام سول اور ملٹری ایجنسیز وغیرہ, پروونشل فیڈرل, ان کے لیے جو فنڈز ہیں وہ فنڈز ریلیز ہوں, تاکہ بجائے یہ کہ ہم کچھ اور پروجیکٹس کی طرف چلے جائیں اور یہ جو مین ہمارا مسئلہ ہے اس کو ہم ہینڈل نہ کریں. تو دیکھا ان کی جو فائنینسنگ ہے ان امپورٹنٹ اداروں کی جو کھڑے کرنا چاہتے ہیں, ایک تو یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جہاں تک کراچی کے حوالے سے تعلق ہے, میرا خیال ہے یہ ابھی بھی بات انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے کہ اس تھانے میں را کا کیا کنیکشن تھا. دیکھیں نا, اس کو بڑی سیریسلی پروب کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کس لیول تک وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے قریب پہنچ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں. تو پھر اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی جو ایک ہماری کوئی یا کلدم تنظیم وہاں پہ ہے, یا کوئی سیاسی پارٹی ہے جس کے کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے, کیا ان کا کوئی اس سے تعلق تو نہیں ہے. تو دیکھیں بڑی پاسبلٹیز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, اور میرا خیال ہے یہ بھی بڑے چکا دینے والے ہوگا, یہ جو انکشافات جو ہوں گے جو اسماعیلی کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کیا گیا. بالکل صحیح. زرداری صاحب کے حوالے سے ناظرین خبر شامل کرنا چاہیں گے. آج کی لیڈ سٹوری ہے 18ویں ترمیم کے تحت گورنر راج لگانا آسان نہیں, جادو کی چھڑی سے خوف ہے, نہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ تبدیل ہوں گے. سانحہ صفورہ سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے. بلاول پاکستان آنے کے لیے دبئی پہنچ گئے. ذوالفقار مرزا کی زبان گندی ہے, کسی کے
اشارے پر چل رہے ہیں۔ جرنیل چاہتے ہیں چھڑی اوپر کریں گے تو لوگ کھڑے ہوں گے، نیچے کریں گے تو بیٹھ جائیں گے، ادارے کی خامیاں تلاش کریں تو ہم سے زیادہ ہوں گی۔ تاریخ دان کرگل کو ناکام قرار دیتے ہیں۔ یحییٰ بھی کہتے تھے مورال بلند ہے، ضرورت پڑی تو پھر آزمائشوں کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، امید ہے جمہوریت اب چلتی رہے گی۔ زرداری صاحب کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ وہ فوجی لیڈرشپ سے کچھ خوش نہیں ہیں، جس طرح کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی سے خوف ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ تبدیل ہوں گے اور جمہوریت چلتی رہنی چاہیے۔ کور کمانڈر نے بھی کراچی کی گورننس کے حوالے سے، جو صوبے کی گورننس کے حوالے سے واضح طور پر نشاندہی کی، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہرگز تبدیل نہیں ہوں گے، چاہے ان کی گورننس کتنی ہی بری ہو، چاہے وہ کراچی کو تھر کیوں نہ بنا دیں، چاہے کراچی میں لاشیں کیوں نہ گرتی رہیں، ایڈمنسٹریٹر وہی اچھے ہیں، ان کو تبدیل ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے سندھ کے بہن بھائی جو ہیں، سندھ کے عوام کو مبارک ہو کہ قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ قائم رہیں گے، اور سندھ کی ان جنرل اور کراچی ان پرٹیکولر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مس گورننس اور جو حالات دیکھ رہے ہیں آل راؤنڈ جو ڈیٹیریشن ہے، وہ چیزیں چلتی جائیں گی۔ اس کا افیکٹ کون ہوگا، کون لوگ سفر کریں گے؟ سندھ کے عوام سفر کریں گے، کراچی کے عوام سفر کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گورنر رول نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کا سوچ یہ ہے کہ گورنر رول کوئی غیر آئینی چیز تو نہیں ہے، آئین کے مطابق ہے۔ گورنر رول اس وقت لگایا جاتا ہے جب کہ صوبے میں ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو آف لا اینڈ آرڈر، ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو آف گورننس، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سندھ میں حالات۔ میں 3-4 چیزیں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی۔ آپ نے تھر کی بات کی، آپ دیکھیں کراچی میں کیا حالت ہے، میگا سٹی ہے، وہاں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اور کل جب بہت شور پڑا ہے تو کل کی خبر تھی کہ سندھ گورنمنٹ میں 16 کروڑ روپے جو ہیں وہ ریلیز کیے ہیں، وہ K4 کوئی پروجیکٹ ہے، کتنے سالوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے الزام لگا دیا وفاقی حکومت کے اوپر کہ وہ تعاون نہیں کر رہے۔ جی، اور 7 سال سے یہی قائم علی شاہ صاحب جو ہیں یہ اپنا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہے۔ آگے سنیں، اب کل جو ایک اور خبر آئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں، یہ کور کمانڈر کی تقریر کے بعد یہ پوائنٹ سامنے آیا کہ سندھ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، گورنمنٹ کے ادارے، فلاں ڈپارٹمنٹ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرا، وہ بھتہ دے رہے ہیں ان کلدم تنظیموں کو، یعنی کہ وہ حالات ہو گئے جہاں پہ ریاست کے ادارے جو ہیں خود بھتہ دے رہی ہے ان لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس اور شرم کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ آگے سنیں، اب کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایپیکس کمیٹی کے پولیس کے اندر جو کرمنل بھرتی کیے گئے تھے، جو پولیس کی میں کرمنل بھرتی کر کے ان کو وردیاں بنا دی گئیں، اب ان کی سکریننگ آؤٹ ہوگی، ان کو نکالا جائے گا۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ کسی یونٹ کا انچارج تھا، کوئی تھا، کوئی کنکٹا تھا، کوئی لنگڑا لولا تھا، اس کو SHO بنا دیا گیا، اس کو ASI بنا دیا گیا، سیاسی بنیادوں پر یہ ساری بھرتیاں ہوئی اور کرمنلز کو لایا گیا۔ آگے سنیں جناب، کل وہ بتا رہے تھے کہ آڈیٹر جنرل صاحب نے سندھ کی جو آڈٹ ہوا ہے اس میں 22 ارب روپے کے جو ساری جو فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے، فائنینشیل کرپشن اس کو بولے، وہ اس کا نشاندہی کی ہے۔ کرپشن کی انتہا ہے، فنڈز جاری کیے جاتے ہیں عوام کے نام پر اور پھر تنقید کی جاتی ہے پنجاب حکومت۔ لیکن اگر ہم کمپیئر کریں، پنجاب حکومت نے پنجاب میں پیسہ لگایا تو ہے، نظر بھی آتا ہے، لیکن سندھ میں کیا کیا آپ نے پچھلے 10 سالوں؟ بتائیں کہ پاکستان کے جو 4 مین صوبے ہیں، کسی نے آج تک کہا ہے کہ پنجاب میں گورنر رول لگاؤں، کسی نے کہا ہے بلوچستان میں لگاؤں، کسی نے کہا ہے KP میں لگاؤں، کیوں سندھ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں؟ 7 سال سے ہمارے قائم علی شاہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ آرمی چیف کو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سندھ پولیس کے ہتھیار نہیں ہیں، تو آرمی چیف کہتے ہیں ٹھیک ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ 7 سال سے آپ بیٹھے، 7 سال سے ان کو ہوش نہیں آیا، ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، کراچی کی 1 سال کے اندر 10-10 ہزار لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی کی وجہ سے یہ سارا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ کراچی کے عوام جب 1-2 دفعہ میں گیا ہوں، اتنا افسوس آتا دیکھ کے وہاں پہ لوگوں کی حالت کہ پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پہ نہیں، آپ دیکھیں جا کے ان لوگوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی سوک وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے، اور اندرون سندھ تو اور زیادہ برا حال ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے وہاں پر، انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ووٹر مافیا کہا جاتا ہے کہ کچھ وزر ہیں ووٹر مافیا کے پیچھے، گورنمنٹ آفیشلز ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں جنہوں نے ووٹر مافیا، ان ادر ورڈ گورنمنٹ کے اندر، اداروں کے اندر کرمنلز ہیں، گورنمنٹ کے اندر خود لوگ ہیں جو کرمنلز کی پیٹرنیج کریں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے
اگر پھر ہمارے سندھ کے بہن بھائی اگر وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو تو ٹھیک ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصولاً ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ندامت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جناب ہمارے حالات چلے گورنر نہیں لگتا, اخلاقی جرت بھی ہوتی ہے نا. دیکھیں گورنر چلے نہیں لگتا, لیکن آپ خدا را مانیں کہ آپ نے سندھ کے اتنا امپورٹنٹ صوبہ ہے اس کے حالات آپ نے گورننس کے کہاں تک لے آئے, چاہے ایڈمنسٹریشن, اور پھر کوئی احتساب نہیں ہے وہاں پہ, تو کوئی شرمندگی بھی تو ہونی چاہیے. لیکن آپ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, آپ الٹا جسٹیفائی کریں اور کہیں مطلب بجائے یہ کہ آپ حالات کو امپروو کریں, گورننس بہتر کریں. اچھا جادو کی چھڑی وہ کون سی ہے جس کی طرف اشارہ کریں کہ ہمیں جادو کی چھڑی سے کوئی خوف نہیں ہے؟ دیکھیں جی جادو کی چھڑی وہ سمبولک کیا بات کر رہے ہیں, وہ چاہے آرمی چیف کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی ہے, سرکاری چھڑی جو ہوتی ہے, یا کور کمانڈر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا بھی کہ جرنیل چاہتے ہیں چھڑی اوپر کریں تو کھڑے ہو جائیں, چھڑی نیچے کریں تو بیٹھ جائیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایپیکس کمیٹی میں کافی تنقید کی گئی ہے وہاں پر جو ذمہ داران تھے ان کی طرف سے سندھ حکومت پر, زرداری صاحب کے حوالے سے بھی, وہ اس وجہ سے وہ کچھ خائف ہیں, ناراض ہیں. دیکھیں میں آپ سے بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں, یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں, اور خصوصاً ظاہری بات ہے زرداری صاحب یہاں پہ جو پورا مینج, ایکچولی کسی نے کہا کہ آپ جناب کیا بات کرتے ہیں, قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ تو ایک ڈمی چیف منسٹر ہے. ایکچولی سندھ کے اندر جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ تو زرداری صاحب ہے, وہ چلا رہے ہیں یہ سارا معاملات جو ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح کے پی کے میں خیبر پی کے وزیر اعلیٰ اور عمران خان صاحب چلے وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے, آپ چلائیں, آپ بیچ میں ایز دا پارٹی ہیڈ آپ کریں مینج, لیکن بھائی آپ مس مینج تو نہ کریں نا, آپ پھر صوبے کو گورنمنٹ کو صحیح ڈائریکشن میں ان کو لے کے جائیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے انٹرسٹ ہرٹ ہوئے ہیں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے ہر ہفتے ہوگا. اب ایپیکس کمیٹی یہ تمام باتیں کری جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, کرپشن, کرمنلائزیشن, پولیٹیسائزیشن آف پولیس, مافیا, یہ تمام. اب یہ لوگ ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے. کیا کرپشن کے لیے جمہوریت کا لبادہ اوڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں نا یہی تو افسوس کی بات ہے کہ پہلے جب پیپل پارٹی تھی اپنا اسلام آباد میں, وفاق میں, جتنے ہمارے بڑے قومی ادارے تھے ریاست کے جن کا نام پاکستان سے شروع ہوتا ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, پاکستان ریلویز, پاکستان سٹیل مل, میں کتنے اور اداروں کا نام لوں, اور تباہ و برباد کر دیے. کس سے؟ ان میں کرپشن, لوگوں کو نااہل لوگوں کو, جعلی لوگوں کو بھرتی کیا. اب وہی کام 7 سال سے سندھ میں بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو بجائے یہ کہ اب حالات کو بہتری کی طرف سے لے جائے, کوئی تھوڑا سا احساس ہے. کراچی کا ذکر ہو رہا تھا, کراچی سے کالر ہیں ہمارے ریگولر کالر خواجہ انجم صاحب ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. دیکھیں کور کمانڈر صاحب کا بیان آ رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا ایسا بیان دیا ہے جو چھابڑی والے سے لے کر اور مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹ کون کرے گا. دوسری بات میں اپنے سپہ سالار سے کہتا ہوں کہ میر نے ان کے بارے میں کہا تھا کتنے سادہ ہیں راحیل کے بیمار ہوئے تھے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہو. پاکستان کی گلستانوں کو فصلوں کو سنڈیاں اور کیڑے لگے ہوئے ہیں. آپ 10 سنڈیوں کو بلاتے ہو, انہیں کہتے ہو کہ جناب آپ گلستانوں کی خیر مانگیں, پھر انہیں ان کی طرف چھوڑ دیتے ہو. سخت فیصلے کرنے ہوں گے. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ کیا تاریخ بھول چکے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر کالی مرچیں بیچنے آئے تھے اور ہندوستان غلام ہو گیا تھا, آج آپ کے جو اقتدار کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے نام پر ملک بیچ چکے اور ان کی تمام انویسٹمنٹ ملک سے باہر ہیں. آپ کہتے ہو کہ چائنا آئے, دوستوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے, بیڈ روموں کی زینت نہیں بنایا جاتا. کیا پاکستان کی ماؤں کی ککھیں ویران ہو چکی کہ ایک بھی اس کے اندر شخص نہیں جو اپنے اس کو سنبھال سکے, آپ کے ریکارڈ کو سنبھال سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو خواجہ انجم صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سخت فیصلے کرنے ہوئے نجکاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایک اور کالر ہم شامل کر لیتے ہیں, جمال مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ریگولر کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی میں شاہ صاحب عرض کروں گا, یہ جو $46 بلین چائنیز انویسٹمنٹ کوریڈور کے لیے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر آپ مجھے 1 ہفتے کے لیے گورنمنٹ دے دے تو $46 ارب آپ خود یہ پاکستان سے جو ہے نا, جو چھوٹے چھوٹے جو سیونگ اکاؤنٹس والے اور انویسٹرز ہیں ان سے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کی بدنیتی ہیں کہ آپ کو انہوں نے IMF اور امپورٹ بیسڈ اکانومی ڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے. یہ ہماری ان لوگوں کی بدنیتی ہیں. اور یہ جو گینگ آف 5 جنہیں میں کہتا ہوں پیپل پارٹی, زرداری, MQM
फजलुर रहमान वली और ये मौजूदा मुस्लिम लीग नून, ये सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखें ना, कराची में कोर कमांडर ने कॉन्फ्रेंस की, दूसरे दिन आप तीसरे दिन वो पहुंच के इंटीरियर मिनिस्टर भी, आप पहले कहां थे? ये इनकी जो नेग्लिजेंसेस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस, वो कौन को कॉज कर रही हैं? अभी आप बात कर रहे थे क्रिकेट मैच की, ये मीडिया जो है ये MQM के एजेंटों से बड़ा हुआ है, रॉ के एजेंटों से भरा हुआ है, अमेरिकन इंडियन आइज, ये इनके लोग यहाँ बैठे हैं। ये तो क्रिकेट एक गेम है। ये मीडिया वाले ऐसी इसको उन्होंने हाइप दी होती है, ऐसा उसको प्रेजेंट किया होता है जैसे इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट प्रोग्रामों से ये खरबों के जमाल बशवा साहब, सारा मीडिया ऐसा नहीं है और सारी सियासी जमातें ऐसी हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और उनकी आरा का देखिए एहतशाम, मैं ये कहता हूँ कि हमने ये सुना था कि थाने बिकते हैं, ठीक है ना जी। अब ये कराची की खबर ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना, जब वहां पे मैट्रिक और FA के इम्तहान होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बिक जाते हैं, माफिया जो है वो खरीद लेते हैं ताकि सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, मैट्रिक और इंटर के एग्जाम हुए, जिस तरह से नकल और पहले से पर्चे बिक रहे थे, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ डाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। 40 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक हमारे कॉलर ने बात उठाई है। उनका ये कहना है कि इससे ज़्यादा तो हम पाकिस्तान से ही जनरेट कर सकते हैं। और अगर ब्रिगेड से हम बात करें, जो गैर मुल्की बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, किसी ने पूछा कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन है, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का कैपिटल तो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। 300 अरब डॉलर से ज़्यादा का ये कैपिटल है। नामी ग्रामी जो सियासी रहनुमा है उनके ऊपर इल्जामात है, जिन्होंने सरे महल भी खरीदा फिर बेच दिया, कौम का पैसा लूटते रहे, हमेशा हुकूमतों में रहे, उन मगरमच्छों पर हाथ कौन डालेगा? यही तो प्रॉब्लम है ना कि जब आप इन मगरमच्छों में हाथ डालने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं जमहूरियत को खतरा हो गया। ये जमहूरियत की आड़ में इस मुल्क का वसाइल को लूट मार करते रहे और ये चाहते हैं कि इनकी लूट मार जारी रहे, इनके कोई एहतसाब ना हो। देखें, आपने सही कहा, 200 से 300 अरब डॉलर का फिगर है जो कि हमारे पड़ा है इल गॉटन मनी, पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा जो स्विस अकाउंट्स में है। मैं समझता हूं कि अगर अमेरिका, बरतानिया और अब इंडिया अगर ये कोशिशें कर रहे हैं और बड़े कामयाब हो गए हैं ये पैसा वापस लाने में, या कम से कम जो पैसा पड़ा हुआ उनके लोगों को आइडेंटिफाई करना किनके अकाउंट है और उन पे टैक्स लगाना। अमेरिका और बरतानिया ने तो ऑफिशियल लेवल पे उन लोगों पे टैक्स लगाने शुरू कर दिया है और बड़ा वो उनके पैसा अर्न कर रहे हैं। इंडिया ने क्या किया? इंडिया में क्या हुआ है जनाब, उन्होंने कानून पीछे पास कर दिए कि जो फॉरेन जिनके पास ये फॉरेन अकाउंट्स होंगे उनको रेगुलेट किया जाएगा, पता नहीं गड़बड़ करेंगे तो 10 साल की सजा होगी अगर वो इल गॉटन मनी है। और 650 टॉप इंडियंस के नाम जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दे दिए गए हैं कि आप इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करें जिनके स्विस अकाउंट्स में पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। हम पाकिस्तान में क्यों नहीं ये काम करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं और आप हुक्मरान हैं, हमारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, हम ये काम करेंगे नहीं। और किसी ने भी, हमारे भाई ने कहा IMF का, भाई पीछे एक सेमिनार हो रहा था लाहौर में, ये प्री बजट सेमिनार, तो सारे लोग हंस रहे थे, लोगों ने कहा हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आ गए हम यहाँ पे चाय पीने के लिए, किसी ने कोई बजट की बात नहीं की। उसकी वजह ये थी कि बजट तो ऑलरेडी आपका IMF ने आपको डिक्टेशन दे दी हुई है, वो तो दुबई में मीटिंग हो चुकी है कि आपने गैस पे इतना लगाना है, बिजली पे इतना लगाना है। अगले बजट सुना है कि बहुत ज्यादा बोझ डाला जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी, गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी और बहुत सारी IMF का दूसरा नाम क्या है? IMF की पॉलिसीज और एंटी पीपल, वो तो अवाम की फलाह के खिलाफ वाली पॉलिसी जो है वो। अच्छा, क्या निजकारी का अमल भी IMF के दबाव पर किया जा रहा है? कौमी इदारों को जो कि बहुत प्रॉफिटेबल हैं उनको भी बेच दिया जाए और चंद लोगों को, चंद सेठों को वो बेच दिए जाएं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप बजाय निजकारी करने के उस इदारे को बेहतर करें, वहां की गवर्नेंस बेहतर बनाएं, वहां की मैनेजमेंट को बेहतर करें और जो खसारे, जो करप्ट अफसरान हैं उनको फारिग किया जाए, ना कि उन कौमी इदारों को ही बेच दिया जाए? देखिए, असूलन बात तो सही है, हमारे जो इदारे जो कोलैप्स कर गए हैं,
ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی ہماری فرسٹ پرائرٹی ان کو ٹرن اراؤنڈ کر کے کوشش ہونی چاہیے. مثلا دیکھیں جی جو بھی بات ہے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان ریلویز میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں نظر آتا ہے. مجھے بے شک اختلاف اگر ریلوے بہتر ہو سکتا ہے تو باقی پی آئی اے کیوں نہیں بہتر ہو سکتا ہے, کیوں نہیں بہتر ہو سعد رفیق صاحب کی پولیٹیکل پارٹی اور ان کے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو کر رہے ہیں نا, ایک آنسٹ ایفرٹ ہے کہ جس ادارے کو ٹھیک کیا جائے. بالکل, وہ ان سے پہلے بلور صاحب تھے جن کا تعلق اے این پی سے تھا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بلور صاحب نے تو تباہ کر دیا اس ادارے کو. دیکھیں نا وہ پچھلے 5 سال نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا اس ملک کو. اچھا اسی طرح پاکستان سٹیل مل ہے, وہاں سے بھی ٹھیک ہے, ابھی وہ بالکل انہوں نے کوشش کی ہے, 20% تک وہ گئے, ان کی پروڈکشن 30% تک چلی گئی ہے, ان کے ابھی بھی مسائل بڑے ہیں فائنینشیل کے, لیکن وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن میں وی ہیو ٹو بی کیئرفل, یہ نہ ہو کہ چند لوگوں کو نوازا جائے کہ اونے پونے وہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ خرید لے. انتہائی حساس نوعیت کے اداروں کے والے سے بھی اطلاع ہے کہ ان کے بھی نشکاری کی جا رہی ہے. HEC ہے, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ٹیکس لا, اس کی نشکاری ہوئی ہے اور میں حیران رہ گیا. میں نے ادارہ دیکھا بھی ہوا ہے, یہ تمام وہ ادارہ ہے جو کہ الیکٹرک ٹرانسفارمرز, وبڈکلی اور اس طرح الیکٹریکل جو ایکوپمنٹ ہے وہ بناتے ہیں. 26 کروڑ میں اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, جبکہ پورا میڈیا بتا رہا ہے اور سینٹ بھی اتنی کھپ پڑی ہے کہ جناب اس کا 80 ایکڑ تو اس کا اپنا ویسے فالتو کمرشل ایریا ہے, تو یہ 26 کروڑ میں کیسے چلا گیا؟ کس کو بھیج دیا 26 کروڑ میں؟ اچھا وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک کمپنی تھی جو پرائیویٹائزیشن سے صرف 3 دن پہلے سڈنلی میدان میں آئی, اس کمپنی کا نام بھی کوئی کارگل گروپ کوئی ایسا نام ہے, اور کینیا میں اس کو رجسٹر کیا گیا, اور لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون آدمی ہے, کون لوگ اس کے پیچھے ہیں, اور سنگل آفر تھی, اور جناب 26 کروڑ میں HEC جو ہے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ٹیکسلا جو کہ آپ کا اسٹریٹجک ادارہ ہے. دیکھیں نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی آرمی چیف نوٹس لیں یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لیں؟ دیکھیں آرمی چیف کدھر نوٹس لیں گے, یہ حکومت کس لیے, حکومت کا کام ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا, تو خود بیچ رہی ہے. نہیں دیکھیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان بھی تو بیٹھے ہوئے نا, اور بھی بڑے ریگولیٹری ادارے, وہ دیکھیں کہ بھائی پالیسی کی منظوری تو پرائم منسٹر پاکستان ہی دیتے ہیں. میں مانتا ہوں, لیکن اگر کہیں پہ گڑبڑ ہوئی ہے, غلط کام ہوئی, تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا کام ہے, ان کے وزراء کا کام ہے کہ وہ دیکھیں, یا اور جو ہمارے ادارے ہیں جو واچ ڈاگز ہیں ریگولیٹری ادارے, وہ دیکھیں کہ بھائی کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. تو پرائیویٹائزیشن میں وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. صرف یہ دیکھیں پیپل پارٹی کے دور میں 5 سال میں مجھے پھر بار بار آنا پڑتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں نااہل کرپٹ لوگ جو کوالیفائڈ نہیں تھے, ان کو سٹیل مل میں, PIA میں, پاکستان ریلویز میں اور بڑے اداروں میں ان کو بھر دیا گیا سیاسی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پہ کوئی میرٹ نہیں تھا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے, وہ ظاہری بات ہے اداروں انتہائی نکمے لوگ بھرتی کر دیے گئے جن کی ایجوکیشن کی ڈگریاں بھی جعلی تھیں, ان کی جب تحقیقات بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہوئے تھے لیکن ڈگریاں جعلی. اب ہم سن رہے ہیں کہ PIA میں بھی پچھلے 1.5 سال میں کوشش کی گئی ہے کہ جو ایسے جعلی لوگ آئے ہیں, جن کی ڈگریاں جعلی ہیں, جن کے سرٹیفکیٹ جعلی ہیں, ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے. اور مجھے یاد ہے صدیق الفاروق صاحب سے ہم ملاقات کر رہے تھے جو ایویکو ٹرسٹ بورڈ, دیکھیں ایک اور ادارہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں وہ صدیق الفاروق صاحب محنت کر رہے ہیں. جی محنت کر رہے ہیں. پہلے جو اس کے سربراہ تھے ان کے بارے میں بڑے الزامات, ان کا اس سے پہلے جو سربراہ تھے وہ تو اس وقت لندن میں بگوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے, وہ بگوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے تباہ کر دیا. اب وہ صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ جناب میں کیا کروں, کتنے ہزار لوگ بھرتی ہو گئے اس ادارے میں, اب ہم کوشش کریں کہ ان کو ایڈجسٹ کریں, اسکرین کریں, کیا کریں, اور ادارے کو ٹرن اراؤنڈ کریں. اور ان کی انہوں نے متروکہ کی جو املاک تھی وہ بھی اپنوں میں بانٹ دی. اب یہ فاروق صاحب جو ہے اس حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں ہم اپنی گورننس ٹھیک کریں, ہم ان فیلڈ اداروں کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اور میں پھر واپس اس چیز پہ آ رہا ہوں کہ زرداری صاحب خدا را کم از کم یہ ایڈمٹ کر لیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے سندھ میں, کراچی میں ناکام ہو گئی ہے گورننس کے والے سے. یہ مان لیں اس بات کو, چلے نہیں لگاتے گورنر رول, لیکن حالات کو بہتری کی طرف تو لے کے جائے نا, مانے تو شرمندگی تو ہونی چاہیے. اچھا ایک خبر ہے کہ پاکستان سے کالا دھن دبئی منتقل کرنے والے 700 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. دبئی بھیجا جانے والا کالا دھن سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کے کالے دھن سے 10 گنا زائد ہے, اور دماغ گروپ کے ساتھ رابطے کرنے والوں کے ٹیکس پروفائل چیک کیے جا رہے ہیں. سینئر آفیسر ہیں FBR کے, ان کا یہ بیان ہے, اور FBR کی انٹیلیجنس بھی اس سلسلے میں لگی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, 2 نمبری کی ہے, حرام خوری کی ہے, اب ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اور اسی طرح کا ایک کیس منی لانڈرنگ کے سلسلے میں چل رہا ہے, ایک تو لندن میں چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا کیس, وہ بہت بڑا کیس ہے, اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے, معظم علی کو حوالے بھی کیا جائے گا. دوسرا کیس ماڈل ایان علی کا ہے
اس حوالے سے مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کوئی سیاسی سرپرستی ہے، سیاسی شخصیات ہیں، اور وہ جب آتی ہیں پیشی کے موقع پر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی فیشن شو میں آئی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پر جو جیل کے اندر ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. ایک مجرم اگر آپ پہ الزام ہے تو آپ کو وی آئی پی پروٹوکول جیل میں مل رہا ہے، بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پاکستانی عوام بالکل اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، بالکل فالو کر رہے ہیں جناب. یہ بڑی زیادتی ہے، غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ جیل کے اندر جناب وی آئی پی پروٹوکول، وی آئی پی فیسلٹیز. میں تو یہ کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں بھی اب وی آئی پی جو ہے نا وہ ان کو رکھنے پڑیں گے، ایئر کنڈیشن، یہ وہ سارا میک اپ روم اور یہ تمام وہ چیزیں وہاں پہ ہوں گے. دیکھیں یہ تو آپ پاکستان کے قانون کا، پاکستان کے جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کا تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ رول آف لا ہے پاکستان میں. اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایان علی کیس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ کہیں مک ہو رہا ہے، کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کا نام کو سپریس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ معاملہ عدالت میں ہے، اور میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ زرداری صاحب بھی جو بہت زیادہ شو ڈال رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، اور اب پتہ نہیں کیا اس کیس کے ان سے تعلقات نکلتے ہیں، یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. بہرحال تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر فاروق امین صاحب، بہت اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. کراچی میں 1948 کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہت کی اطاعت ہے، نہ ہی پارلیمنٹ کی، نہ ہی کسی شخص اور ادارے کی. قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی کی حدود متعین کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اسلامی حکومت قرآن پاک کے اصول اور احکام کی حکومت ہے. یقیناً یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے سیکھنے کا، سوچنے کا عمل ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.